میں کالج سے گھر جا رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ میں بھی پریشان ہو گئی کہ نہ جانے وہاں کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہاں جا کر دیکھا تو نجمہ آنٹی کو زمین پر بیٹھ کر روتے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ آس پاس کے لوگوں سے جیسے ہی پوچھا تو وہ بتانے لگے کہ نجمہ آنٹی کا جو بیٹا تھا وہ کرکٹ کھیلنے گیا تھا، لیکن رات کے 12 بج گئے پر وہ واپس نہ آیا۔ وہ کافی پریشان ہو گئی، اسی لیے وہ خود ہی اسے دیکھنے چلی گئی، پر جیسے ہی وہ وہاں پہنچی تو کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آنٹی یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، پر اگلے دن بھی وہ نہ آیا۔ اسی وجہ سے وہ رو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو میں کافی پریشان ہو گئی۔ ہمارے محلے میں یہ دوسری گمشدگی تھی۔ بنٹی آنٹی کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن نہ جانے کس نے آنٹی کی اکلوتی اولاد کو اغوا کر لیا ہے اور انہیں اتنا بڑا دکھ دیا ہے۔ میں واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جلدی سے اماں کو جا کر بتایا تو اماں بھی پریشان ہو گئی۔ انہیں ماہم یاد آنے لگی تھی۔ ماہم ان کی سہیلی کی بیٹی تھی۔ ایک دن اس نے جیسے ہی یہ سنا کہ باہر آئس کریم والا آیا ہوا ہے تو وہ اپنی اماں سے کہنے لگی کہ اماں مجھے بھی آئس کریم لینی ہے۔ اس کی اماں نے اسے 20 روپے دیے تھے۔ وہ باہر گئی، لیکن ماہم اور بنٹی نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ لیکن ان کے یوں غائب ہونے پر پورا محلہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ ہر طرف سوگوار ماحول تھا۔ ہر کوئی اب اپنے بچوں کو باہر جانے سے منع کر رہا تھا۔ اس بات پر ہم سب بچے حیران تھے، خاص طور پر ہم لڑکیاں جو شام کے وقت ٹیوشن پڑھنے چلی جاتی تھیں۔ میں بھی بہت ہی پریشان تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ندا اب تم ٹیوشن پڑھنے نہیں جاؤ گی۔